of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. ڈیئر اسٹوڈنٹس 10th کلاس کا ویڈیو لیسن آپ کے سامنے ہے. یونٹ نمبر 9 کا آج ہم آغاز کریں گے. سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر. سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر کا مطلب ہوتا ہے درست پیشے کا انتخاب. دس چیپٹر از ویری امپورٹنٹ فرام انفارمیشنل پوائنٹ آف ویو آلسو. اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر اور کیا اس کا لرننگ آؤٹ کم ہے وہ ہم چیک کریں گے. آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ اسٹوڈنٹس ول ایکسپلین دا میننگ آف انفیمیلیئر ورڈس. اسٹوڈنٹس جو ہیں اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد انفیمیلیئر ورڈس کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہو پائیں گے, یعنی ایسے الفاظ جن سے وہ پہلے آگاہ نہیں ہیں, نیو ورڈس ملیں گے. اینڈ فریزز اور جملے بھی فرام دا کانٹیکسٹ, اس کے کانٹیکسٹ ہے. السٹریٹ دا یوز آف پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. واٹ از پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ, یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. اسٹرکچر آئیڈیاز, آئیڈیاز کیسے بنائے جاتے ہیں. اینڈ آرگومنٹس, اور دلائل کیسے بنائے جاتے ہیں. اورل ڈسکشن, جب ہم زبانی بحث کر رہے ہوں تو اس کے اندر آرگومنٹس آپ نے کیسے دینے ہوتے ہیں, آئیڈیاز کیسے بنانے ہوتے ہیں. ان اے کوہیرنٹ لاجیکل فیشن, یعنی کوہیرنٹ کا مطلب ہے ہم آہنگ الفاظ کے ساتھ جو منطقی انداز سے اکٹھے کیے گئے ہوں. منطقی انداز سے اکٹھے کیے گئے کوہیرنٹ ورڈز یعنی ہم آہنگ الفاظ بحث میں, زبانی بحث میں کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. یعنی بے تکے الفاظ بحث میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ کوہیرنٹ اور لاجیکل ہونے چاہیے, ہم آہنگ بھی ہوں اور منطقی بھی ہوں, تو یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. سمرائز دا مین پوائنٹس آف دا ڈسکشن. ڈسکشن کے مین پوائنٹس کو ہم سمرائز کیسے کر سکتے ہیں. فار دا بینیفٹ آف دا ہول گروپ, پورے گروپ کے فائدے کے لیے. رائٹ این ایسے آن اے جنرل سبجیکٹ, کسی عام موضوع پر مضمون بھی آپ لکھ پائیں گے. رائٹ اے فارمل لیٹر, اور ایک فارمل قسم کا خط بھی آپ کو لکھنا آ جائے گا. ان کیس if you learn this chapter and understand this chapter thoroughly. اب ہم آئیں گے اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. تو اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن کا آغاز کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 1 میرے سامنے ہے, آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, آپ اپنی بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیر واز اے ٹائم, ایک وقت تھا. وین اینی اسٹوڈنٹس فیوچر پلانس, جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ریوالوڈ اراؤنڈ بیکمنگ اے ڈاکٹر, اے پائلٹ اور این انجینئر. ایک وقت تھا جب ایک طالب علم کے مستقبل کے منصوبے گھومتے تھے, ریوالوڈ گھومتے تھے, اراؤنڈ بیکمنگ اے ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر بننے کے گرد, اور اے پائلٹ, ایک پائلٹ اور این انجینئر یا ایک انجینئر. ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ایک ڈاکٹر, ایک پائلٹ یا ایک انجینئر بننے کے گرد گھوما کرتے تھے. مطلب یہ کہ ایک زمانہ تھا کچھ سال پہلے کا, جب کسی بچے سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہو پڑھنے کے بعد, تو وہ سب سے پہلے تو کہہ دیتا جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, اور دوسرا جو تھا وہ کہہ دیتا جی میں نے پائلٹ بننا ہے, یا پھر کوئی اٹھتا اور کہہ دیتا کلاس میں کہ میں نے تو جی انجینئر بننا ہے. تو یہی 2-3 چیزیں دکھائی دیتی تھیں. یہ کہہ رہا ایک وقت تھا. دیز فیو ڈسپلنس, یہ چند ایک شعبے, ڈسپلنس مین شعبے, ور تھاٹ, خیال کیے جاتے تھے, ٹو بی دا اونلی فیلڈس, واحد میدان. یہ چند ایک شعبے ہی واحد میدان سمجھے جاتے تھے. دیٹ کوڈ آفر ریوارڈنگ کریئرس, جو کہ منافع بخش پیشے ثابت ہو سکتے تھے. ان ٹرمز آف بوتھ رسپیکٹ اینڈ منی, عزت اور پیسہ دونوں حوالوں سے. یہ چند شعبے ہی عزت اور پیسہ دونوں حوالوں سے منافع بخش خیال کیے جاتے تھے. مطلب لوگ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو چلو اچھا پیسہ کمایا جا سکتا ہے, یا انجینئر بن جائیں گے تو پیسے اچھے کما لے گا بچہ, یا پھر پائلٹ بھرتی ہو جائے گا, تو سمجھتے تھے کہ انہی فیلڈس میں ہی پیسہ ہے. ریزلٹنٹلی, نتیجے کے طور پر اسٹوڈنٹس ور انویئر, طلباء لا علم رہتے تھے, آف ادر اپرچونٹیز, دوسرے مواقعوں سے. نتیجتاً طلباء دوسرے مواقعوں سے لا علم رہتے تھے. دیٹ کوڈ پرہیپس ہیو بین مور ایڈوانٹیجیس, جو غالباً زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے. مور ایڈوانٹیجیس, زیادہ فائدہ مند. تو یہ تھا پیراگراف نمبر 1.
स्टूडेंट्स अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। टुडे आज लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। ज़िंदगी ज़्यादा मुतहर्रक और इख्तराही बन चुकी है। डायनामिक मुतहर्रक, इनोवेटिव में नयापन ले चुकी है, यानी इख्तराही बन चुकी है। ज़िंदगी आज के दौर में ज़्यादा मुतहर्रक और इख्तराही हो चुकी है। गॉन आर द डेज, वो दिन जा चुके हैं। when the medical and engineering fields were the only available choices, जब तिब और इंजीनियरिंग के शोबे वाहिद मयस्सर इंतखाब समझे जाते थे। ओनली वाहिद अवेलेबल मयस्सर चॉइसेस इंतखाब। वो दिन जा चुके जब तिब और इंजीनियरिंग के शोबे ही वाहिद मयस्सर इंतखाब समझे जाते थे। नाउ अ होल वर्ल्ड, अब एक पूरी दुनिया ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स, गैर रवायती शोबों की, अब गैर रवायती पेशों या शोबों की एक पूरी दुनिया, फ्राम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, बरकी अबलाग तक, एंड वेब नेटवर्किंग, और वेब नेटवर्किंग से लेके टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स, ऑनलाइन तजारती दुकानदारी तक, एंड फैशन डिज़ाइनिंग, और फैशन डिज़ाइनिंग के शोबे आर अवेलेबल, मयस्सर हैं फॉर द यंग पीपल, नौजवानों के लिए। अब गैर रवायती शोबों की एक पूरी दुनिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके बरकी अबलाग तक और वेब नेटवर्किंग से लेके ऑनलाइन कारोबारी ज़राए तक और फैशन डिज़ाइनिंग के शोबे नौजवान अफराद के लिए मयस्सर हैं। ये थे पहले दो पैराग्राफ्स जो कि आपके यूनिट के थे। स्टूडेंट्स पैसेज नंबर 32 जो ट्रांसलेशन का है वो आपके सामने है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's cousin. His uncle's name was Abu Talib. Abu Talib was not a rich person. Hazrat Ali रज़ी अल्लाह ताला अन्हु lived with the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. He became Muslim at the age of 9. He took part in many battles and killed many non-believers. He became Khalifa after the death of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu. He was the fourth Caliph. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam married his daughter to Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu was brave and a scholar. He had great love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. ये था पैसेज नंबर 32। तो स्टूडेंट्स ये ही आज का आपका लेसन है। पैसेज नंबर 32 है और चैप्टर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, और इनको विद इन 1 आवर आप लर्न करें और इसकी पिक मुझे सेंड कर दें।